اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش سے قبل کے حالات کچھ یوں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے کچھ خداموں کے ساتھ جب فلسطین جا کر آباد ہوئے تو اس وقت بہت آسودہ حال تھے لیکن بے اولاد تھے۔ وہ وہاں پر ایک دمشقی کے گھر مقیم ہو گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت عمر رسیدہ تھیں، ان سے اولاد کی امید نہ تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے شدت سے خواہش مند تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ کی خواہش کا علم ہوا تو ایک روز آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اولاد کے لیے بافا تابع امین نو عمر اور حسین و جمیل کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں تاکہ تنہائی و وحشت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور اولاد نرینہ کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو بتقاضائے انسانیت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشک کرنے لگیں اور انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بعض کتب میں درج ہے کہ حمل ٹھہرنے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح طرح سے خدمت نہ کر سکیں، جس وجہ سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجبوراً حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئیں اور پھر اللہ کے فرشتے نے آپ کو واپس جانے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اب تم اپنا دل صاف کر دو۔ وقت مقرر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے محل کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی درازی عمر کی دعا مانگی تو کتابوں میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور بتایا کہ وہ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برکت دے گا، اسے برومند کرے گا اور اس کی نسل کو بڑھائے گا، جس میں سے 12 سردار ہوں گے۔ عربی زبان میں اسماعیل کا مطلب مطیع اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی تھی اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت تکلیف ہوئی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے درد کا درمان اس میں پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ماں اور بچے کو اپنی نگاہوں سے دور بھیج دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار پسند نہ آیا، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے مطابق عمل کرنے کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ میں وادی ام القریٰ میں چھوڑائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے کعبہ کے قریب ایک درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے اوپر والے حصے پر بے آب و گیاہ میدان میں ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر دودھ آنا بند ہو گیا اور بچہ بھی بھوک اور پیاس سے بے قرار ہونے لگا۔ بے تاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نو نہال کو دیکھنے آتی۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا اپنی ایڑی کو اس جگہ پر مارا جہاں آج آب زمزم ہے، لیکن کبھی روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ ایک نبی کے بچپن کا معجزہ تھا۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ کی مسرت قابل دید تھی، آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا
اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانا شروع کر دی مگر پانی نکلتا رہا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اسماعیل زمزم کو اس طرح نہ روکتیں اور اس کے چاروں طرف باڑ نہ لگاتیں تو آج یہ روئے زمین پر پھیل چکا ہوتا۔ اس عرصہ میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنا رکھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختنے کا حکم آیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ زادوں اور غلاموں کے ختنے کروائے۔ یہ رسم ختنہ ملت ابراہیمی کا شعار ہوئی اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام سے مشہور ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں اور حالات سے دوچار کیا۔ آپ ہر امتحان میں اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت صبر و استقامت اور تسلیم و رضا کا ثبوت دیا۔ یہ تاریخ انبیاء کرام کا ایک انمول واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد اکلوتے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو بحکم الہی فاران میں چھوڑنے کا حکم پورا کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ بھی تو کڑی آزمائش تھی۔ ان دونوں کڑی منازل کو طے کرنے کے بعد تیسرے امتحان کا حکم ملا اور یہ انوکھا اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم پایا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں آپ کو یہ خواب آتا رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر آمادہ ہو گئے، لیکن یہ معاملہ صرف آپ کی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس امتحان کا دوسرا جز بیٹا تھا جس کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو حکم الہی سنایا تو پیغمبر بیٹے نے پیغمبر باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ کیوں نہ کرتا وہ بچہ جس نے خلیل اللہ کی گود میں پرورش پائی اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جسے اول روز سے ہی درس دیا جاتا رہا کہ رضائے الہی کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ لہٰذا بیٹے نے فرمایا آپ حکم الہی کے سامنے مجھے ہمیشہ صابر ہی پائیں گے۔ بیٹے کی طرف سے مثبت جواب پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سعی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ راستے میں شیطان نے باپ بیٹے کو اور گھر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 مرتبہ بہکانے کی جدوجہد کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا اور شیطان کی یہ کوشش بے فائدہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے عمل کو مناسک حج میں داخل فرما دیا۔ ہر سال مینا کے 3 جمرات پر لاکھوں حجاج کرام اس عمل کی یاد میں کنکریاں مارتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا عظیم بے مثل قربانی دینے کے لیے مینا کی قربان گاہ میں پہنچے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن بچھا دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری چند باتیں سن لیں، مجھے ذبح کرنے سے بیشتر اچھی طرح سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اپنے لباس کو میری طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر رنگین نہ کر دے اور میرے اجر میں کمی نہ آ جائے۔ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لینا تاکہ یہ تیزی سے میرے حلق پر چل جائے اور آپ کو دقت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ شفقت پدری حائل نہ ہو۔ میرے ذبح ہو جانے کے بعد میرا کرتا میری والدہ صاحبہ کو دے دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند لخت جگر نور نظر کی یہ باتیں سنی تو ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا تمہاری ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو رسی سے باندھ کر منہ کے بل زمین پر لٹایا، چھری تیز کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک مقدس باپ رضائے الہی کی خاطر اپنے نور نظر کے نازک حلق کو خود کاٹ رہا تھا۔ چھری زور نبوت سے چلائی گئی مگر کاٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہی چھری پتھر پر مارتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے اسماعیل کا نرم و نازک گلا پتھر سے زیادہ تو سخت نہیں۔ چھری نے زبان حال سے کہا حضور تم تو مجھے اسماعیل کی گردن کاٹنے کا حکم دیتے ہو مگر رب ذوالجلال والاکرام مجھے کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر مسلسل زور سے چھری چلا رہے تھے۔ خالق دو جہاں نے اپنے پیارے خلیل کے ارادے کو پا لیا اور فرمایا اے جبرائیل آج میرے خلیل کے جلال کو دیکھو،
آج وہ قربانی دیے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا، جاؤ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے دمبا لے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے ہٹا کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دیا، چھری سے دمبا ذبح ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ کوئی معمولی امتحان نہ تھا، ہم نے تمہاری قربانی قبول فرما لی ہے اور تمہارے بیٹے کو بچا لیا ہے اور اس کے فدیہ میں جنت سے دمبا بیچ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حضور سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے صاحب استطاعت لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرتے ہیں۔